زیادہ کیمروں کے رخ ہمارے طرف ہیں، لیکن اکثر باہر سے جب کوئی سیلیبریٹیز آتے ہیں یہاں کے لوگ تو سارے رخ مڑ جاتے ہیں ان کی طرف اور صرف انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اس پہ ہمیں گلہ ہے کہ ہمیں بار بار تنگ کیا جاتا ہے، لیکن اس پہ ابھی تک میڈیا میں جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ آج صبح بھی اسپیکروں کے نام پہ ہمیں جب تنگ کیا گیا، اس سے پہلے بھی جو ہوا میڈیا میں کچھ نہیں آیا، لیکن کیمروں کے رخ اکثر وہاں مڑتے ہیں جہاں ان کے دل کی باتیں انہیں سننے کو ملتی ہیں۔ اپنی بات اسٹارٹ کروں گا۔ یہ جو تحریک ہے اب کی جو اٹھی ہے، یہ پچھلی بہت سی تحریکوں سے مختلف ہے۔ 22 تاریخ کو جو تربت میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ تحریک اسٹارٹ ہے۔ ویسے تو لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت پرانا ہے، 2006 سے اسٹارٹ ہے۔ مسلسل لوگ غائب ہو رہے ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، دونوں طرف ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ یہ جو تحریک اٹھی تھی 22 کو 4 ہمارے نوجوان تربت میں شہید کیے گئے تھے۔ ان چاروں نوجوانوں میں سے ایک کو باقاعدہ تربت عدالت میں پیش کیا گیا تھا، سی ٹی ڈی نے عدالت میں پیش کیا اور اگلے ہی دن اس کی لاش پھینکی تھی کہ جی ہم نے مقابلے میں مارا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم کہیں جا رہے تھے اور اس پہ حملہ ہوا۔ یہاں ایک دکھ یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے جب بھی ہم اسپیچ کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ لوگوں کو عدالتوں میں لے آئیں۔ اب تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ بچوں کو عدالتوں میں لے آئیں، کیونکہ عدالتوں میں لانے کے بعد بھی جب لاشیں گرتی ہیں، اور ہوا یوں عدالت کے ساتھ جو مذاق ہوا، ایک ایف آئی آر کے پیچھے ہم بھاگتے رہے، 15 دن تک وہ ایف آئی آر نہیں ہوا۔ پھر ہمیں آ کے کہا گیا کہ جی آپ نے جو نام دیے تھے وہ غلط تھے، ایف آئی آر میں آپ نے عبدالحاد لکھا، کسی نے کہا آپ نے پاد لکھا، ہم نے کوئی نام ویسے نہیں لکھا تھا، ہم نے صرف ڈیزگنیشن مینشن کیے تھے، کوئی نام ہم نے نہیں لیا تھا، لیکن بس ایف آئی آر کرنا نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں سے بلوچوں کی ایک نئی تحریک شروع ہونی تھی اور بہانہ یہی تھا۔ حالانکہ اس سے قبل یہ جو 4 لاشیں گری تھیں اس ایک ہی ہفتے میں بال قطر کے اندر 3 اور نوجوانوں کو بھی انہوں نے مار دیا تھا۔ انہیں گولیاں مار کے پھر گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی میں بم ڈال کے گاڑی کو بلاسٹ کیا ان اداروں نے، اور کہا کہ جی یہ حملے میں مارے گئے ہیں۔ 3 ہمارے بچے تھے اور وہ تینوں مسنگ تھے، ان کے کیسز بھی موجود تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ بالاچ کی لاش تربت چوک پہ پڑی تھی اور اس کے تیسرے دن من بارڈر پہ ایک اور بچے کو آرمی والوں نے ڈائریکٹ سامنے سے فائر کر کے شہید کیا، سامنے سے، اور اس کی لاش بھی یہاں نہیں آنے دی تربت۔ پھر اس کے بعد جو ہوا ایک تحریک اٹھی تربت سے پنجگور وایا ہزار، پھر کوئٹہ آئے، کوئٹہ سے ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، توسا، پھر اسلام آباد۔ راستے میں کئی خوشیاں ملی، کہیں غم، کہیں ایف آئی آر ملے، کہیں ڈنڈے، کئی تکلیفیں، لوگوں کو راستے میں ایف آئی آر کیا گیا۔ توسا، ڈی آئی خان اور ان علاقوں میں پہنچے، ڈی جی خان وغیرہ، یہاں بھی کافی عرصے بعد بلوچوں کو ہم نے اسے نکلتے دیکھا تو وہاں بھی ہمیں خوشی ہوئی۔ ان کا بھی ہم بار بار شکریہ ادا کریں گے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا کراؤڈ جو وہاں جمع ہوا اس سے خوشی ہوئی۔ لیکن اس خوشی کے بعد جب اسلام آباد پہنچے، اسلام آباد میں جو ہماری مہمان نوازی ہوئی وہ بھی شاید ہمیں زندگی بھر یاد رہے۔ ہمارے بھائیوں کو یہاں پہ مارا گیا، آنسو گیس چیلنج، ڈنڈے برسائے گئے، انہیں بے ہوش کیا گیا۔ بخدا کہ میں کہتا ہوں ان پہ گولیاں بھی برستی، ان کی لاشیں گرتی، ہمیں دکھ نہیں ہوتا، لیکن ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے، ہاتھوں سے پکڑ کے روڈوں پہ گھسیٹا گیا، انہیں اسلام آباد داخلے سے روکا گیا، اور ان کے اوپر جو تشدد ہوا وہ شاید بلوچ تاریخ کا حصہ رہے اور وہ ہم 100 سال بھی نہ بھول پائیں۔ یہ تکلیف جو ہم نے دیکھی یہ ہمارے دلوں میں تا ابد زندہ رہے گا، اور ہو سکتا ہے یہ آگ نہ مرے، کیونکہ اس رات جو ہم نے دیکھا بوڑھی ماؤں کا خیال نہیں کیا گیا، بچوں کا خیال نہیں کیا گیا، بہنوں کا، بیٹیوں کا خیال نہیں کیا گیا۔ ہمارے بلوچ معاشرے میں بیٹیوں کی، ماؤں کی ایک الگ عزت ہے،
यहाँ आप लोग तस्वीर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ इनकी इज्जत क्या है। इसलिए मैंने ये जुमला अदा किया कि हमारे भाइयों को यहाँ अगर गोलियां मारते उन्हें आप डंडे न मारते, ये गोलियां हम भूल जाते, लेकिन वो हम डंडे नहीं भूलेंगे, वो हमारे दिलों में रहेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने हमें ये भी बता दिया कि आप लोगों का रिश्ता हमसे है क्या। हालांकि हम वहां से आए, बखुदा के दिलों में हमारे ये था कि वहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, डंडे ही मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ आए कि हमें बार बार ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद नाम का एक शहर है जो दारुल हुकूमत है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नाम की एक चीज़ है, कोई दारुल हिलाफा है, वहाँ आ जाए, वहाँ अमन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो अमन हमने देखा, हमारे साथ जो कुछ हुआ, ये हमें याद रहेगा। जो हमारी मेहमान नवाजी हुई, हमें ये बताया गया कि आप लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये हम पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ यहाँ ये होगा, हमें यहाँ डंडे पड़ेंगे, हमें यहाँ मार कुटाई हमारी होगी, ये हमें पता था। लेकिन आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग बार बार कहते हो कि जी इस्लामाबाद नहीं आते हो, आप लोग जुड़ने की कोशिश नहीं करते हो। हमने जुड़ने की एक कोशिश की, हालांकि हमारे अपने लोग इस पे नाराज हुए कि आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लोग इस्लामाबाद को दर्द का मदावा समझते हैं, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। आप लोगों ने इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत माना है, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनके शर्मिंदा होकर हम यहाँ आए, उनकी बातें भी हमने नहीं सुनी, काश के हम उनकी सुनते। लेकिन अच्छा हुआ कि हमें इस्लामाबाद ने बता दिया कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर हमारे मददगार हैं, मजम्मत और हिमायत का एक यहाँ की सिलसिला शुरू किया कि पिलाने की आप मजम्मत करें, पिलाने की आप हिमायत करें। अब हमारे दिल में जो कुछ है वो तो आपको पता नहीं है, जो आपके दिल में है वो हमें पता नहीं है। सच ये है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत है, और शायद हमारे दिलों में कई गुना ज्यादा नफरत है। जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें डंडे बरसाते हैं हम पे, हमारे दिलों में कहीं ज्यादा नफरत है। और ये आप लोगों ने बता दिया, बार बार हमें आके बताते हैं कि पिलाने की मजम्मत करें, पिलाने की हिमायत करें। आया कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि मैं बतौर शहरी लाजम है कि किसी मसले की मजम्मत करूं? कुरान में है कहीं पे, हदीस में है कहीं पे? तुम्हारा अपना ये आइन कहता है कि किसी मसले की मैं लाजमन हिमायत करूं या मजम्मत करूं? मेरे दिल में मेरे बलोच के लिए ज्यादा मोहब्बत है, ये मैं बरमला कहता हूँ। मेरा कोई भी बलोच मिलेगा उसके लिए मेरे पास ज्यादा मेरे दिल में एहतराम है। आप लोगों ने किया, यहाँ पे किसी ने मजम्मत की? हमारे 50,000 से लोग ज्यादा गायब हैं, किसी ने यहाँ मजम्मत की? हमने कहा कि जी इसकी मजम्मत करें।